بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، جس شریعت مطہرہ سے ہمیں نوازا ہے، یہ دین کامل اور مکمل ہے، جس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی اور کسی طرح کا کوئی عیب موجود نہیں۔ ایک کامل اور مکمل دین ہے اور ایک کامل دستور حیات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اندر یتیم بنا کر نہیں چھوڑا کہ ایک یتیم کی طرح سے اپنی ضرورتوں کو دوسروں کے سامنے رکھے، اپنے دامن کو دوسروں کے سامنے پھیلاتے رہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی زندگی کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی فرمائی۔ چہرے مہرے سے لے کر، پہننے اوڑھنے سے لے کر، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ہر چیز میں، ہر قدم پر آپ علیہ السلام نے امت کی 100% رہنمائی فرمائی اور ہر طور اور طریقے کو آپ نے بتایا۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شفیق باپ کی حیثیت سے اپنی امت کو استنجا کرنے کا طور طریقہ بھی بتایا اور سکھلایا۔ تو ہمیں ایک کامل دین اور کامل شریعت دی گئی ہے، جسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یوں ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی اور یہ بتایا کہ یہ دین مکمل ہو گیا، یہ نعمت اپنے اتمام کو پہنچ گئی، اور دین اسلام کو پسند کیا گیا کہ جس کے آنے کے بعد، جس کی آمد کے بعد اب کسی اور دین، مذہب، کسی اور طریقے کی محتاجگی باقی نہیں رہی۔ تو اس کامل دین کو کامل طریقے سے اپنانے کا حکم دیا گیا۔
جسے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے یوں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو 100% دین کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے طریقے سے دین کو اپنی زندگیوں میں اپنا لو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کہ دین کو اپنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو پسند آیا اسے لے لیا، جو اپنے مزاج کے خلاف نظر آیا اسے چھوڑ دیا، کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو چیز اچھی لگی تو اسے اپنا لیا، جو چیز اچھی نظر نہ آئی اسے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین کے اندر 100% پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، دائیں بائیں سے لے کر اوپر نیچے سے لے کر، اپنی ہر ادا، اپنا ہر طور طریقہ، اپنی ہر چیز دین کے مطابق بنا لیا جائے، دین کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو 100% دین کے اندر داخل ہونے کا اور دین کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ دین کا مطلب ہم نے یہ سمجھ بیٹھا ہے، دین کا مطلب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ادا کر لی جائیں، روزے رکھ لیے جائیں، زکوٰۃ برابر ادا کر دی جائے، فریضہ حج کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے، بس کامل اور مکمل دین پر عمل ہو گیا، ہم دیندار ہو گئے، اب کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ دین صرف نماز روزوں کا، دین صرف زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دین صرف فریضہ حج کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کا ایک جز اور شعبہ ہے۔ دین تو دراصل مکمل دستور حیات ہے، پوری زندگی کے ہر قدم اور گوشے کو قرآن و حدیث کے مطابق اور شریعت کے مطابق بنانے کا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ جیسے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی اور یوں بتایا کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 معاملات اور نمبر 5 اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے مل کر دین بنتے ہیں، ان 5 کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینے سے کوئی کامل اور مکمل دین پر عامل نہیں بن سکتا، صرف روزوں کے رکھنے کا نام کامل دین نہیں ہے، یہ تو دین کا ایک جز اور شعبہ ہے۔ بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ فقہ کی کتابوں میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مثال لے لیں آپ ہدایہ کی، جو فقہ کی مایہ ناز اور شاندار کتاب سمجھی جاتی ہے، جو شعبہ عالمیت میں آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے، جو فتاوی کی حیثیت سے مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ جہاں تک نماز روزوں کا، زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ ہے، صرف 1 جلد کے اندر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور بقیہ 3 جلدوں میں، بقیہ 3 حصوں میں معاشرت، معاملات اور اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبادات شریعت کا، دین کا صرف ایک جز اور شعبہ ہے، کامل اور مکمل دین نہیں ہے۔ دین تو مکمل اس وقت ہوگا
جب ہم اپنی معاشرت کو بھی اسلامی معاشرت بنائیں، جب ہم اپنے معاملات کو بھی درست کریں، جب اخلاقیات کے اندر بھی سدھار پیدا کریں، تب جا کر دین کامل اور مکمل ہوگا اور ادخلوا فی السلم کافہ پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے صرف نماز اور روزوں کو دین سمجھ بیٹھا اور دوسری چیزوں کو معاشرت، معاملات اور اخلاقیات کو پسے پشت ڈال دیا تو گویا ہم نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مجمع میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتدرون من المفلس، کہ اے میرے پیارو کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب اور فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم و دنانیر ہوں، نہ روپیے پیسے ہوں، نہ مال و دولت ہو، کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، نہتہ اور خالی ہاتھ ہو، تو ایسا شخص ہمارے یہاں مفلس کہلاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ایسی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے کہ جس کے پاس ڈھیر ساری نمازیں ہوں، جس کے پاس روزوں کا انبار ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی اس نے کبھی ترک نہ کی ہو، صدقہ اور خیرات اس نے خوب کیا ہو، فریضہ حج کو ادا کیا ہو، عمروں پر عمرے کیے ہوں، بہت ساری نیکیاں اس نے اکٹھا کی ہوں، مگر وہ بارگاہ خداوندی میں جب لایا جائے گا تو ایسے لوگ اس کے خلاف کیس دائر کریں گے، ایسے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا کے اندر اس نے کسی کو مارا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا کے اندر اس نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تو یہ سب کے سب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ ہمارا بدلہ دلوایا جائے، ہمارے اس پٹیشن کو قبول کیا جائے، ہمارا حق واپس دلایا جائے۔ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ جس جس کا حق اس پر بیٹھتا ہے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں، تو نیکیاں بٹنا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی آئے گا اور اپنی ظلم و بربریت کو بیان کر کے بتا کر نیکیاں لے جائے گا، کوئی گالی کو بتا کر نیکیاں لے جائے گا، کوئی اس کے حق تلفی کو بتا کر نیکیاں لے جائے گا، تو نیکیاں اس کی بڑھتی رہیں گی، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر مانگنے والے اور حق پوچھنے والے اب بھی باقی رہیں گے۔ تو پھر خداوند قدوس کی بارگاہ سے یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ صادر کیا جائے گا، چلو اب دینے کے لیے نیکیاں تو موجود ہے نہیں، نماز اور روزوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو اب ایسا کیا جائے جو مانگنے والے ہیں ان کے بوجھ کو، ان کے گناہوں کو، ان کے وبال کو اس کے سر پر ڈال دیا جائے، جو برائیاں اس نے کی نہیں وہ سب اس کے سر پر تھوم دی جائیں گی بدلے میں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ثم طرح فی النار، بالآخر اسے دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ شخص حقوق اللہ کے اعتبار سے تو بڑے پیمانے پر عمل کیا ہوا تھا، لیکن جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آیا تو اس نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کی، اس لیے کہ حقوق اللہ کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ بندے اور اس کے خدا کا تعلق ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی، اس نے بارگاہ خداوندی میں توبہ طلّہ کر لی، رویا دھویا، استغفار کیا،
عین ممکن ہے اور قوی امید اس بات کی ہے کہ باری تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اگر اس کا احساس پیدا بھی ہوا اور اس پر توبہ تلہ بھی کی، رویا دھویا بھی، استغفار بھی کیا، مگر جب تک صاحب حق اسے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لائی، حقوق العباد کے اعتبار سے بہت گرا ہوا تھا، تو اصحاب حقوق پہنچ کر وہ ساری نیکیاں لے گئے، بلکہ آگے بڑھ کر اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈال گئے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ دین صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین حقوق اللہ سے 2 قدم آگے بڑھ کر حقوق العباد کی رعایت اور حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی کہا جاتا ہے، ورنہ وہ اگر صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرے گا تو قیامت کے دن حقوق العباد کی وجہ سے وہ بڑے کٹھن مسئلے میں پھنس جائے گا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ دین ان 5 شعبوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آج صرف مجھے دین کے اس تیسرے شعبے جسے ہم معاشرت کہتے ہیں اس کی طرف رہنمائی کرنی ہے اور اس کی طرف توجہ دلانی ہے، اس لیے کہ ہماری معاشرت بہت ہی گر گئی، ہماری معاشرت بہت ہی خراب ہو گئی۔ معاشرت جسے ہم گھریلو زندگی گزارنے کا طور طریقہ کہتے ہیں، اتنی خراب ہو گئی، اتنی بگڑ گئی، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، طلاق خلا کی نوبتیں، کہ یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتا، بھائی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بہن اپنے بھائی سے نہیں بولتی، ماں باپ کے درمیان میں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آئے دن حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ ہمارے معاشرت کی خرابی ہے کہ ہم نے اسلامی معاشرت کو چھوڑ دیا، اسلامی معاشرت کو ترک کر دیا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اسلامی معاشرت ہمارے گھروں میں آ جائے تو پھر ہمارے گھر جنت بن جائے، اور اگر ہم اسلامی معاشرت کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارے گھر جہنم کا گڑھا بن جائے اور جہنم کی آگ بن جائے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے معاشرت کی طرف بہت توجہ دلائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اسلامی معاشرت کی رہنمائی فرمائی اور اس کی تاکید فرمائی۔ آپ کو اسلامی معاشرت کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس جو شیاطین کا سردار ہے، دریا پر، سمندر پر اس کا تخت لگایا جاتا ہے، اور اس کے جتنے چیلے ہیں، کام کرنے والے ہیں، سب وہاں پہنچتے ہیں، بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اپنی کارگزاریاں اور اپنی رپورٹیں سردار کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی آ کر یوں کہتا ہے کہ سردار، فلاں شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، گھر سے نکلا، میں نے رکاوٹیں پیدا کی اور نماز پڑھنے سے اسے روک دیا۔ ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے، شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ کوئی دوسرا آ کر یوں کہتا ہے کہ میں نے اس کے روزے کو خراب کر دیا، ابلیس اس پر شاباشی دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ میں نے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹیں پیدا کر دی، اس کے دل میں بخل اور لالچ پیدا کر دیا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے رہ گیا، ابلیس بہت خوش ہوتا ہے۔ تو تمام کارندے، تمام چیلے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں، اور ابلیس اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ انہی کے درمیان میں
ایک چھوٹا سا چیلا، ایک چھوٹا سا کام کرنے والا، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ کٹی شیطان، وہ سہما سہما سا نظر آتا ہے، وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے، تو ابلیس اس کی طرف انگشت نمائی کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تمہاری کیا کارگزاری ہے اور تمہاری کیا رپورٹ ہے۔ تو وہ لرزتا ہوا، کانپتا ہوا سردار کے سامنے پہنچتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ سردار، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میری کارگزاری کوئی شاباشی کے لائق نہیں ہے، بس میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا۔ وہ چھوٹا سا کام یہ کہ ایک میاں بیوی بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، بڑی محبت کی زندگی گزار رہے تھے، دونوں کے درمیان میں نے ہلکی سی آگ لگا دی، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ لڑائی جھگڑا اختلاف اتنا آگے بڑھا کہ دونوں کے درمیان میں طلاق اور خلا کی نوبت آ گئی اور پورا گھر اجڑ گیا، ختم ہو گیا، دونوں خاندان آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ میں نے کیا ہے، میری کوئی بڑی کارگزاری نہیں ہے، کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ جب شیطان ان باتوں کو سنتا ہے، ابلیس جب اس رپورٹ کو سنتا ہے، تو وہ اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے اور اس چیلے کو، اس کارندے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ واہ، تم نے کیا بڑا کارنامہ انجام دیا، ایسا کارنامہ انجام دیا کہ یہ کارنامہ، یہ رپورٹ اور یہ کارگزاری سارے لوگوں پر بھاری پڑ گئی، سارے لوگوں سے وزنی ہو گئی۔ تو خوب شاباشیاں اسے دی جاتی ہیں اور اس کی خوب واہ واہ کی جاتی ہے۔ تو عرض کرنا اس روایت سے یہ ہے کہ دیکھیں شریعت کے اندر معاشرت اور ایک گھر کا بننا اور سنورنا کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی اس کی رہنمائی کی اور اس کی طرف تاکید کی ہے۔ اور عملی طور پر بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے نمونہ پیش کیا، اپنی امت کو بتایا کہ اپنی گھریلو زندگی کیسی ہو، گھر کے اندر انسان کیسے زندگی گزارے۔ ایک طرف تو آپ سردار انبیاء ہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں، بڑے بڑے فرشتے آپ کی طرف آتے ہیں، جبرائیل امین کی آمد بار بار آپ کی طرف ہوتی ہے، دیگر فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ مقام اور مرتبہ کہ راتوں رات زمین و آسمان کی سیر کر آتے ہیں، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ۔ اور اگر دوسری طرف آپ کی گھریلو زندگی دیکھی جائے تو اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ دوڑ بھی لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے آپ گھنٹوں کھڑے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل دکھا رہے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تو کب مجھ سے خوش ہوتی ہے اور کب ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کیسے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو خوش ہوتی ہے تو یوں قسم کھاتی ہے ورب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم، تو میں پہچان لیتا ہوں کہ تو خوش مزاجی میں ہے، تو خوش ہے۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو یوں کہتی ہے ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ آج کچھ دال میں کالا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لا اہجر الا اسمک، کہ اے اللہ کے رسول، میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، ورنہ دل کے اندر آپ کی محبت، آپ کے تعلق، آپ کے پیار میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں ہوتی۔
تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی عملی معاشرت تھی۔ آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت یاد ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی۔ کوئی 1-2 دن کا مسئلہ نہیں، بلکہ 10 سال تک میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی۔ اس 10 سال کے پورے عرصے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے نہ کبھی ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ اف کہا، نہ کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی معاشرت تھی، آپ کی اپنی گھریلو زندگی تھی، جس کی آج بڑی سخت ضرورت ہے، جس سے ہم آج کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو سنواریں، اپنی گھریلو زندگی کو درست کریں، اپنے تعلقات کو نبھائیں، اپنے حقوق کو جان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ شریعت حقوق مانگنے کی ضرور اجازت دیتی ہے، مگر اس کی تاکید اور ترغیب نہیں کرتی، بلکہ شریعت کا انداز اور طریقہ تو یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں حقوق کو جان کر اسے پورا کرنے کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے، تاکید کرتی ہے اور اس کی بڑی ترغیب دیتی ہے کہ ہر شخص اپنا حق جانے، اپنا حق جان کر پہچان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی اپنی اس ذمہ داری کے سلسلے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر شوہر ہے تو شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس کے کچھ حقوق ہیں، تو ان ذمہ داریوں اور حقوق کو پہچان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور قیامت کے دن ان ذمہ داریوں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ اگر بیوی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو ان حقوق کو پہچان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے کچھ حقوق اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو جان کر اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں، عائد کی گئی ہیں، تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نسخے کو ہم اپنائیں کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر شخص اپنے حق کو جان کر اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر سارے لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو شریعت کا یہ انداز اور یہ طریقہ ہے کہ شریعت حقوق کو بتاتی ہے، ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے اور اسے پورا کرنے کی تاکید اور ترغیب دیتی ہے۔ حق مانگنے کی اجازت تو ضرور ہے، شریعت نے اس کی اجازت ضرور دی ہے، مگر شریعت نے اس کی تاکید یا ترغیب نہیں دی۔ ترغیب تو اس بات کی دی کہ ہر صاحب حق اپنا حق پہچان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہر شخص اپنا حق پہچاننے لگے، اپنا حق جاننے لگے، شوہر اپنا حق جان کر اسے پورا کرے، بیوی اپنی ذمہ داریوں کو جان کر اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو جانے، اولاد اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو جان کر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ اسلامی معاشرت ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے، تو پھر ہمارے گھر جنت کے باغیچے بن جائیں گے، گھر کے اندر جنت کا ماحول نظر آئے گا۔ اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال دیں، ان ذمہ داریوں کو بھلا دیں، حقوق کو نہ جانے، حق تلفی پر اتر آئے، تو پھر آئے دن ہمارے گھروں میں جھگڑے ہی ہوں گے، آئے دن ہمارے گھر میں لڑائیاں ہی ہوں گی، آئے دن ہاتھا پائی کی نوبت ہوگی، طلاق اور خلا کے مسئلے عام ہوں گے، زندگی بھر کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگاتے رہیں گے، مگر کبھی خوشی، سکون، اطمینان
محبتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو شریعت نے یہ طریقہ اور یہ انداز بتایا، شریعت نے یہ سبق ہمیں دیا کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچان کر، اپنے حقوق کو جان کر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر اسلامی معاشرت پیدا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر آپس کے تعلقات کو صحیح کرے، ہر شخص اپنی ذمہ داری اور اپنے حق کو پہچاننے والا بنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اسلامی معاشرت ایک وسیع عنوان ہے۔ شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، ساس بہو کے آپس کے تعلقات، ننن کے ساتھ اپنے تعلقات، ایک دوسرے کی آپس میں خدمتیں، اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق، والدین کا مقام اور مرتبہ، تو یہ ساری چیزیں اسلامی معاشرت سے جڑی ہوئی ہیں۔ بس میں نے اجمالی طور پر اس کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنی معاشرت کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کے رہن سہن کو، طور طریقے کو، تہذیب اور تمدن کو اسلامی معاشرت کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔